کئی سالوں سے میں ایک چیز کے بارے میں بہت سوچتا تھا کہ یہ کیوں ہے کہ مثلا ہمیشہ دائم ذکر رہو، زبان پر ہمیشہ ذکر خدا رہو، مثلا 1000 مرتبہ کہو یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا ہمیشہ ذکر صلوات پہ مشغول رہو۔ تو کافی علماء نے جوابات دیے، لیکن ایک مطمئن کن جواب مجھے نہیں مل رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ ثواب ہوگا، یہ آپ سب نے سنا ہوگا۔ دوسرا یہ ہے جو کثرت سے صلوات پڑھتا ہے اسے تب تک موت نہیں آتی جب تک اہل بیت کی زیارت نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک ایسا اجر ہے جو مرنے کے بعد ہے، لیکن اس دنیا میں اس کا مجھے کون سا ثواب فائدہ ملے گا؟ جس فائدے کو محسوس جس کے بعد آپ محسوس کریں کہ میں پرواز کر رہا ہوں، ایک ایسا سکون پریکٹیکلی آپ کے وجود میں آتا ہے۔ یا جتنی میڈیٹیشن چل رہی ہے اس کے کچھ راز ہیں تو آپ اگر سمجھ جائیں تو آپ کی زندگی میں سکون آئے گا۔ سب سے بڑا فائدہ جو ذکر کا ہے تو آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ آپ اپنے ذہن کو ایک جگہ پہ کنٹرول کر لیتے ہو۔ حیدرآباد سے جا رہے ہو کراچی، زبان پر کوئی ذکر نہ ہو، کبھی موبائل چلاؤ گے، کبھی ذہن میں خیال آئے گا کراچی میں جا کے کیا کرنا ہے، کبھی کوئی ٹینشن، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی ذہن میں گھومتا رہے گا کوئی کائنات۔ لیکن جب ایک ہی ذکر کرتے ہو نا، مثلا 2 گھنٹہ یہاں سے کراچی جاتے ہو پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ذہن کا جو کنٹرول ہے وہ کس کے ہاتھ میں؟ بہت بڑا پاور ہے یہ جو اہل بیت آپ کو دینا چاہتے ہیں، یعنی آپ کا ذہن کنٹرول رہے گا ایک ذکر پر۔ وہ ذکر اللہ ہو، وہ ذکر محمد ہو، وہ کوئی بھی ذکر ہو، جب آپ کرتے ہو نا، یہ سب سے بڑی میڈیٹیشن ہے جو خدا نے آپ کو دی ہے، سب سے بڑی میڈیٹیشن۔ آپ 40 دن اس کو کر کے دیکھیے، یعنی ہمیشہ زبان پر ذکر خدا ہے۔ اس کا مطلب آپ کے پاس اتنا پاور ہے کہ آپ اپنے ذہن کو کنٹرول کر رہے ہو 24 گھنٹہ۔ زبان بھی کنٹرول پر، یعنی 2 چیزیں کنٹرول میں رہتی ہیں جب آپ ذکر کرتے ہو، ایک زبان ایک ذہن، اور دونوں خطرناک ترین چیزیں ہیں۔ فرمایا اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ زبان کی وجہ سے۔ اب جس کی زبان پہ ہو ہی محمد اور آل محمد، وہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ معصوم کا فرمان ہے، لیکن عجیب صورت میں معصوم نے فرمان بتایا۔ فرمایا جب انسان صبح کو اٹھتا ہے، یہ 7 اعضاء زبان کو منتیں کرتے ہیں۔ آنکھ زبان کو بولتی آج کوئی غلطی نہ کرنا، ہاتھ زبان کو ہاتھ جوڑتے ہیں بھائی آج تو کوئی غلطی نہ کرنا، ٹانگیں بولتی ہیں آج تو کوئی غلطی نہ کرنا۔ کہا مولا زبان کو کیوں بولتے ہیں؟ کہا گالی زبان دیتی ہے، مکہ ناک کو لگتا ہے۔ یہ تو بچی ہوئی ہے نا دانتوں کے بیچ میں، 32 دانت، 32 سپاہی ہیں، یہ ان سپاہیوں کے حصار کے اندر رہتی ہے۔ گالی زبان دیتی ہے، مار بیچارہ چہرہ کھاتا ہے، غیبت زبان کرتی ہے، قتل یہ جسم ہوتا ہے، جھگڑے زبان کرواتی ہے، طلاقیں لوگوں کی ہو جاتی ہیں، اور خود اتنی ہوشیار ہے لومڑی کی طرح اندر چھپی رہتی ہے۔ تو فرمایا اگر زبان کنٹرول میں رہے تو بندے کا پورا بدن کنٹرول میں رہے گا۔ یہ زبان ہے جو انسان کو قتل کرواتی ہے، یہ زبان ہے جو طلاقیں کرواتی ہے، یہ زبان ہے جو بندے کو میثم بناتی ہے، یہ زبان ہے جو کسی کو بٹھاتی ہے تو کسی کو اٹھاتی ہے۔ اب جب کہتے ہیں نا ہمیشہ دائم ذکر رہو، اس کا مطلب زبان بھی کس میں رہے گی؟ کنٹرول میں رہے گی۔